دیکھیے ایک بندے نے نا گرافک ڈیزائننگ بھی سیکھ لی، اوکے، اس نے فری لانسنگ بھی سیکھ لی، یہ سب کچھ سیکھنے کے بعد اس کی مارکیٹ کہاں پہ ہے؟ ارننگ آف سورس اسکل کے بعد ان کے راؤنڈ اباؤٹ ہی ہوتے ہیں، اس سے آپ کی اسکل بلڈ اپ ہوگی تاکہ آپ چھوٹے لیول سے سٹارٹ کریں، میڈیم پھر جائیں پریمیم میں۔ آس پاس آپ کے کلائنٹ ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ کو ڈیل نہیں کرنے آ رہا، آپ گھر سے باہر نکلیں۔ آپ اگر گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تو آپ کے پاس گوگل کس لیے ہے؟ یہ پوسٹ آپ اپنی فیس بک سٹوری پہ 24 آورز تک لگا لیجئے، ہم آپ کو $1000 دیں گے۔ جو پرسن آپ کو پے کرنے جا رہا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ صرف میری جو کچھ تصویریں آپ اپنی سٹوری پہ لگا لیں، کیوں؟ وائی؟ بہرحال ہماری سفارش یہ ہوگی کہ بچے جو نئے آئیں ان کو کوئی $8-10 لے دینے آپ۔ جی بالکل، پرومس ہو گیا۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، میں ہوں نعمان صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں STN نیوز سے ہمارا اوپن فورم۔ آج تھوڑا سا ڈیفرنٹ موڈ کے ساتھ پروگرام کریں گے، کیونکہ آپ نے یہ تو سب کچھ سن لیا کہ فری لانسنگ یہ ہوتی ہے، گرافک ڈیزائننگ یہ ہوتی ہے، یہ سارا کچھ ہونے نہ ہونے کی بہت سی ویڈیوز لاکھوں کی تعداد میں آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائیں گی، اور آپ کے پاس ایسے بہت سے ماشاءاللہ نام نہاد اساتذہ ٹیچرز بھی ملیں گے جو آپ کو بتائیں گے پیسے یوں کمائے جا سکتے ہیں، حالانکہ وہ خود کما نہیں پاتے۔ لیکن ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ایسے کسی نوجوان سے رابطہ کیا جائے جو اچھی ہینڈسم ارننگ کر رہے ہوں اور ان سارے کاموں میں ان کو عبور بھی ہو، اور وہ اس وقت جس طرح ورکنگ جرنلسٹ ہوتا ہے تو وہ بھی ورکنگ حالت میں ہو۔ ہم ان سے پوچھیں تاکہ آپ تک یہ بات پہنچ سکے کہ کام کیا کس طرح جانا چاہیے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت نوجوان ہیں، بہت اچھے گرافک ڈیزائنر بھی ہیں، فری لانسنگ بھی کرتے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں، ویڈیو کا جو کانٹینٹ ہے وہ بھی کریٹ کرتے ہیں۔ قوسین احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں قوسین سے۔ السلام علیکم قوسین۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ اچھا قوسین، جس طرح میں ابھی بات ویورز سے کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ ایک نا بڑا عمومی رویہ ہے، لوگ بڑے تنگ آ گئے ہیں اس سے کہ آپ ماشاءاللہ یہ سارے کام کر رہے ہیں، آپ ایک ہینڈسم ارننگ بھی کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیے، سوال جو ہے نا وہ بلا تاخیر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ایک بندے نے نا گرافک ڈیزائننگ بھی سیکھ لی، اوکے، اس نے فری لانسنگ بھی سیکھ لی، اس نے فائبر پہ وہ اکاؤنٹ بھی بنا لیے، اس نے کنٹینٹ رائٹنگ سب کچھ سیکھ لیا، اس نے وہ پورا ایک استاد ہو گیا، تیار ہو گیا۔ وہ پروفیسر صاحب اب بیٹھے ہوئے ہیں اور کام نہیں مل رہا، کسٹمر نہیں مل رہا۔ یہ سب کچھ سیکھنے کے بعد اس کی مارکیٹ کہاں پہ ہے؟ سب سے پہلے تو شہر کے حوالے سے بتائیے گا، پھر انٹرنیشنل میں ہم جائیں گے، اوکے، کہ اس کا کام کیسے ملے گا، اس کا کسٹمر کہاں سے ملے گا؟ ارننگ آف سورس اسکل کے بعد ان کے راؤنڈ اباؤٹ ہی ہوتے ہیں، ان کے مین سٹی میں ہی ہوتے ہیں، لیکن جو بندہ اسکل سیکھ لیتا ہے ان کو نظر نہیں آتا کہ وہ کس طریقے سے وہاں تک پہنچ سکے۔ اس کا بیسکلی سمپل سا لوجک یہ ہے، آپ بڑے تالاب میں جانے سے پہلے جو ہے نا آپ چھوٹے تالاب میں جائیں، تاکہ آپ جو ہے نا ایبزارو کریں، بہت سارے لوگوں کو دیکھیں، کنورسیشن سیکھیں گے، بزنس سیکھیں گے، اس سے آپ کی اسکل بلڈ اپ ہوگی تاکہ آپ چھوٹے لیول سے سٹارٹ کریں، میڈیم پھر جائیں پریمیم میں، اس سے آپ بیسکلی سیکھ لیں گے۔ لیکن میرا بیسکلی مقصد یہ تھا کہنے کا کہ لوگ اسکل سیکھ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کلائنٹ نہیں مل رہے۔ بیسکلی ایشو یہاں پہ آتا ہے، یہ سمپل لوجک یہ ہے، ان کے آس پاس ہی کلائنٹ ہوتے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہے ہوتے، ان کو ڈیل نہیں کرنے آ رہا ہوتا، وہ اپنی اسکل کو ریپریزینٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، ٹھیک ہے، اپنی اسکل کو ریپریزینٹ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ کس طرح کی جا سکتی؟ وہ اس طرح کی جا سکتی ہے کہ وہ آس پاس، اگر جیسے کہ میری گرافک ڈیزائننگ کی اسکل ہے، میں اس حوالے سے ہی بتاؤں گا کہ وہ آس پاس اپنے ریسٹورینٹس میں جائیں، اپنے کسی بھی ہوٹلس میں جائیں، کسی شادی ہال میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے وہ بیسکلی ان کو بتا سکتے ہیں کہ میں گرافک ڈیزائنر ہوں، میں آپ کا بزنس کو گرو کر سکتا ہوں ایک پریمیم تھیم سے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ اچھے پوسٹرز کی لک ہوتی ہے، ایک اچھے ڈیزائنر کی لک ہوتی ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے ریپریزینٹ کرتا ہے، اور اسی ریپریزنٹیشن سے ہی لوگ وہاں اس بزنس تک آ سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے جو ان کے جو ایڈز ہوں گے وہ آپ ویڈیو کے ذریعے بھی بنا سکتے ہیں؟ بالکل۔ تو اس ویڈیو کے لیے کانٹینٹ کو مخصوص طریقے کے ساتھ بنایا جاتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ وہ کیسا کانٹینٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ریسٹورینٹس کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، مارکیٹس کا لے لیں ان کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہم لے لیتے ہیں اسکول کالجز، ایجوکیشن کا الگ ہوتا ہے، ہم نے اسی تھیم سے سوچنا ہے۔ گرافک ڈیزائننگ کا کام صرف گرافک ڈیزائننگ کا نہیں ہے، اس کا کانٹینٹ کریشن کا بھی ہوتا ہے، ایڈیٹنگ بھی ہے۔ بالکل۔
ویڈیو ایڈیٹنگ بھی ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں مل کے تو وہ ایک یعنی یہ جو اس کی مارکیٹنگ کر سکتا ہے اپنے کسٹمر کی. اچھا وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسٹمر جو ہے وہ مارکی والا بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کے ریسٹورینٹس بھی ہو سکتے ہیں نا, کالجز بھی ہو سکتے ہیں, اکیڈمیز ہو سکتی ہیں, مطلب بھرا ہوا جہاں مرضی, لیکن اس کے لیے نکلنا پڑے گا باہر. بالکل. تو عزیزان من گزارش یہ ہے, وہ ہمارے جو ویورز ہیں نوجوان, مجھے قاسین کہہ رہے ہیں کہ ایک بات تو ہے, وہ تو میں بھی عموماً کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہوا, آپ نے سب کچھ سیکھ لیا ہے نا. اب ہمارا نوجوان جو ہے نا آج کل, وہ عدم خلوص کے بندوں میں ایک خامی ہے, ستم ظریف بڑے جلد باز ہوتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لیپ ٹاپ میں سے پیسے نکلنے لگیں گے یا لیپ ٹاپ کے اندر سے کسٹمر باہر آ جائے گا. اس کے لیے ان کو باہر نکلنا پڑے گا اور اپنے کسٹمر کو جا کے ملنا پڑے گا. اچھا اس کے علاوہ جو مثلاً آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل, جیسے آپ مارکیٹ بتا رہے ہیں, جو ہمارے پولیٹیشینز ہوتے ہیں, یہ سب لوگ فیس بک پہ موجود ہیں نا, چیمبر ہے مثال چیمبر آف کامرس ہے, کچھ بھی, یعنی یہاں سب ان سب جگہوں سے کام مل سکتا ہے. 100% وہاں سے مل سکتا ہے. اس لیے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آس پاس آپ کے کلائنٹ ہیں, آپ کو نظر نہیں آ رہا, آپ کو ڈیل نہیں کرنے آ رہا, آپ گھر سے باہر نکلیں. آپ اگر گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تو آپ کے پاس گوگل کس لیے ہے؟ آپ کیا پوری دنیا اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے, آپ گوگل کے اوپر ریسرچ کریں کہ میں کس طریقے سے یہ جاب فائنڈ کر سکتا ہوں. اس کے اوپر بتھیرے ریسٹورینٹس ہیں, پولیٹیکل تو ویسے بھی اوبویسلی گوگل پہ اوپر موجود ہوتے ہیں, آپ ان سے وہاں سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. وہاں پہ تو اوبویسلی سب کے نمبر بھی دیے ہوئے ہوتے ہیں. جس طریقے سے ریسٹورینٹ کا میں نے بتایا, ہر کسی کا مینیو آلریڈی وہاں پہ ہوتا ہے, نمبر وہاں پہ ہوتا ہے کہ آرڈر دے دیں, آرڈر ٹیکرز, ڈیلیوری بوائز. اس طریقے سے ہم ان نمبرز پہ کانٹیکٹ کر کے انہیں بتا سکتے ہیں, ہم آپ کو اس سے اچھا کام دے سکتے ہیں. کچھ ڈیمو کے طور پہ فری بنا کے دے دیں, فری دیا جا سکے, اگر ڈیمو کے طور پہ ایک مرتبہ فری بھی دے سکتے ہیں, خواہ وہ پوسٹر کی شکل ہو یا کوئی ویڈیو کی شکل. بالکل. تو مطلب بات یہی ہو رہی ہے نا کہ کسٹمر کو جب تک کوئی کمپیریزن نظر نہیں آئے گا, وہ تو اسی کو اچھا سمجھ رہا ہے نا, جو اس کے پاس ایک پرانا 1902 کا چل رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے یہ ٹھیک ہے. آپ اس کو نئی چیز دیں گے, کچھ اٹریکشن, کچھ عام نظر آئے گا, تبھی وہ کرے گا. بالکل. کیا خیال ہے, ایسے ہوگا؟ ایگزامپل کے طور پہ جیسے کہ آج کل ہر کوئی ریلز دیکھ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, اس کو نئی چیز جب نظر آئے گی وہ سب غور سے دیکھے گا, اور وہ چاہتا ہے کہ یار اس طریقے سے میرا بھی ہو جائے کام. اس طریقے سے ہر چیز اپڈیٹ ہو رہی ہے ڈے بائی ڈے, تو ہمیں وہ چیز اپنے اندر بھی اپڈیٹ کرنی ہے. صرف اسکل سیکھ کے بیٹھنا نہیں ہے, ہم نے اس چیز کو اپڈیٹ کرنا ہے. کلائنٹ اگر ہمیں پیسے دے گا تو وہ اس کے بدلے کچھ لے گا بھی صحیح ہم سے. ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اس سے پیسے لے لیے اور انہیں کام دے دیا. ان کو کام وہ دو جس سے اس کا بزنس گرو ہو. اچھا یہ تو ہو گیا ہمارا لوکل سطح پہ. اچھا اگر وہ کوئی کسٹمر اس طرح جو لوکل کام کر رہا ہے, اگر وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانا چاہ رہا ہے, آپ کے خیال میں کچھ وہاں کیسے اس سے انٹر ہونا چاہیے؟ بالکل ایسے ہی ہو سکتا ہے جیسے لوکل مارکیٹ سے وہ اٹیچ ہوگا, اس کو کچھ ایکسپیرینس ہو جائے گا کلائنٹس کے ساتھ بات کرنے کا, کچھ اسے انگلش کو امپروو کرنے کا آ جائے گا. موسٹلی آج کل اے آئی بہت زیادہ چل رہا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, چیٹ جی پی ٹی کو یوز کر کے بہت ساری انگلش بھی سیکھی جا سکتی ہے. پازیٹیو ہے, نیگیٹو ہے, آپ انٹرنیٹ کو یوز کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈفرنٹ پلیٹ فارمز پہ اپنا پورٹ فولیو بلڈ کرتے جائیں. جس کلائنٹ کا کام کریں اس کو آپ اپنا ایک ریکارڈ میں رکھیں تاکہ وہ سی وی بن جائے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کی وہ سی وی بنتی ہے, آپ کا پورٹ فولیو بنتا ہے. کیونکہ انٹرنیشنل کلائنٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے پوچھیں کہ آپ کون ہو, کیا کر رہے ہو. وہ صرف یہ پوچھے گا مجھے یہ چیز میں مسئلہ آ رہا ہے یا یہ چیز مجھے چاہیے, تو مجھے دے سکتے ہو. اگر دے سکتے ہو تو مجھے بنا کے دو, میں پے کروں گا تمہیں جسٹ فار یہ. اچھا قاسین, ایک 2-4 دفعہ کچھ میرے ساتھ بھی اس طرح سے ہوا ہے اور میرے کچھ دوستوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. ہم چونکہ شریف لوگ ہیں, ہمارا کوئی اس قسم کا کوئی ڈیجیٹل وغیرہ تو ہے نہیں نا, تو شرفا کے ساتھ لوگ عموماً حرکتیں کرتے ہیں, وہ تو شریف آدمی وہ لوگ زیادہ تنگ کرتے ہیں. تو یہ کچھ آتی ہیں کوئی فیمیلز آئی ڈیز ہوتی ہیں اور یہ وہ. اچھا یہ اب مجھے کافی دفعہ 6-7 دفعہ آیا کہ جی ہماری یہ پوسٹ ہے, یہ پوسٹ آپ اپنی فیس بک سٹوری پہ 24 آورز تک لگا لیجئے, ہم آپ کو $1000 دیں گے. میں کافی دیر جا کے آئینہ دیکھتا رہا, میں نے کہا نہیں یار میں ایڈا سونا بھی نہیں گا, میں یہ کیوں دے رہی $1000؟ یہ کیا کچھ اسکیم ہے, کیا ہے یہ؟ سر بیسکلی یہ اسکیم ہے. کوئی بھی کلائنٹ آپ کا اگر آ رہا ہے, جیسے کہ کوئی باہر سے آپ کو $800 کیوں پے کرے گا, کیوں؟ اس کی ریزن تو بیسکلی سمپل یہ ہے کہ وہ جو پرسن آپ کو پے کرنے جا رہا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ صرف میری جو کچھ تصویریں آپ اپنی سٹوری پہ لگا لیں. کیوں, وائی؟
اس کی ریزن صرف سمپل میں یہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ انگریز لوگوں کے ساتھ انٹرنیشنل لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو کہتے رہیں کہ ہماری پکچرز یا ہماری پراپرٹیز کی پکچر آپ اپنے پلیٹ فارم کے اوپر لگائیں. بالکل ٹھیک ہے نا, اور وہ اس کے آپ کو پے کریں, لیکن یہ بھی نہیں ہوتا. یہ جسٹ فور رسک ہے. یہ کچھ ہمارے انڈینز ہیں, کچھ پاکستانیز ہیں, اس میں بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں. میں آئی تھنک میرے ساتھ بھی مطلب یہ سب کانٹیننٹ والے جو ہیں ہمارے برے صغیر والے, جی بالکل, انہیں کو صرف چل لگتی رہتی ہے اس قسم کی, وہ فیک آئیڈیز بنا لیتے ہیں اور آس پاس کے لوگوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں. چل بہتر لفظ ہے نا. جی جی اوکے ٹھیک ہے, چلیے کنٹینیو. اسی طرح وہ لوگوں کو میسج کریں گے فیس بک کے اوپر, کوئی بھی رینڈملی پرسن فرینڈ بن جاتا ہے, اس کو میسج کر دیں گے کہ یار یہ میری پکچرز ہیں, یہ سٹوری پہ لگا دو. اب وہ سٹوری پہ ہم کیوں لگائیں بھائی, ہمیں کیوں پے کرو گے؟ ہمارے پاس ایک بہتر سکل ہے, ہم اس کو یوٹیلائز کر کے ہم اس سے اچھا خاصا پیسہ نکال سکتے ہیں. لیکن میرا بات کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ انگریز لوگ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جانے سے پہلے آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اسکیم کر رہا ہے یا ٹائم پاس کر رہا ہے آپ کے ساتھ. وہ آپ کو وہیں پہ ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے, آپ وہاں سے اسکپ کر سکتے ہو. اچھا, یہ پتا کس طرح چلے گا حسین کہ یہ آئی ڈی یا یہ جو پرسن ہے یا جو بھی کسٹمر ہمارے پاس آ رہا ہے یہ واقعی فارنر ہے یا پاکستانی ہے؟ بیسیکلی سر ایسے اس میں کوئی مطلب ٹوٹکا نہیں ہوتا؟ جی جی, گھریلو ٹوٹکا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. زبیدہ آپا والا. ہاں ایسے ہی ہے. اگر کوئی آپ کے پاس کام لے کے آتا ہے, وہ کسی چیز کو دیکھ کے آئے گا. آپ کی سب سے پہلے اباؤٹ کیا ہے, آپ ہو کون, آپ کی اگر آئی ڈی بنتی ہے فیس بک پہ یا آپ کی لنکڈ ان پہ بنتی ہے تو وہ آپ سے پورا ڈیٹا پوچھے گا کہ آپ کون ہو, کیوں آ رہے ہو یہاں پہ, آپ کی ایج کیا ہے, آل آف دس سب کچھ وہاں پہ آپ ڈیٹیلز اپنی پرسنل ڈیٹیل شیئر کر دیتے ہیں. جب کوئی ایسا کلائنٹ آتا ہے یا ایسا کوئی بندہ آتا ہے, وہ سب سے پہلے آ کے آپ کی اباؤٹ پڑھے گا کہ یار یہ اس قابل ہے, یہ بندہ ریئل ہے یا نہیں ہے. فیک آئی ڈیز کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جب بناتے ہیں فیک آئی ڈیز, اس میں کوئی اتنی انٹروورسی کوئی ورڈز نہیں ہوتا ہے, وہ جسٹ فار ٹو دا پوائنٹ انہوں نے آئی ڈی بنا لی. آئی ڈی بنانے کے بعد جو ہے انہوں نے جسٹ فار کنورسیشن شروع کر دی. اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ آئی ڈی فیک ہے, ریئل ہے, کلائنٹ ریئل ہے یا فیک ہے. اچھا, مطلب آپ کے خیال میں کہ جو ہمارے پاکستانی ہوتے ہیں عموماً, ہاں جی, جو بھی یا سب کانٹیننٹ کے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اس کے جو ہوتے ہیں یہ عموماً میسنجر میں مطلب گھسے رہیں گے, لمبے لمبے میسیجز بھیجتے رہیں گے اور بار بار آپ کو کالز کرتے رہیں گے. اس سے یعنی اب آدمی تھوڑا اگر شارپلی اور انٹیلیجنٹلی ان کو ڈیل کرے تو پتہ چل جائے گا کہ یہی پاکستانی وغیرہ ہیں یہ سب لوگ. آپ کے جو ہمارا جو فارنر ہے, باہر کا جو ہمارا کسٹمر ہے, اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. بالکل ہے نا, وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل سر, باہر کے لوگ انگلش بولتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے پاکستانی میں اتنی زیادہ وہ نہیں ہے ایبلٹی کہ وہ فل پیور انگلش بول سکے وہاں پہ آ کے. تو وہ وہاں پہ سمجھ آ جاتی ہے جس نے لوکل مارکیٹ میں بھی کام کیا ہو کہ یہ ٹائم پاس کر رہا ہے یا ایسی ہے. اس کی کنورسیشن سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کی انگلش پراپر صحیح ہے, فلوئنٹ ہے کہ نہیں ہے, یہاں سے آئیڈیا ہو جاتا ہے. اچھا, اب مجھے اب ایک بات بتائیے لاسٹ میں کہ اگر کوئی نوجوان یا بچے آپ سے رابطہ کرنا چاہیں, جی, ان دیٹ سینس کہ وہ یہ سب کچھ ان کے پاس ہے, اسکلز موجود ہیں, لیکن وہ کسٹمر چاہ رہے ہیں, کام چاہ رہے ہیں, فوری ارننگ چاہ رہے ہیں, ان کو حسین احمد کہاں ملیں گے؟ انٹرنیٹ پہ میرا نیم بھی سرچ کر سکتے ہیں, انسٹاگرام پہ میری ہے حسین احمد کے نیم سے. آپ پراپرلی میں موسٹلی زیادہ جو ہے انسٹاگرام پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہوں. انسٹاگرام سے میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. لنکڈ ان ہے, اس کی آئی ڈی کا نام بتائیں گے آپ کی؟ جو حسین اسکرول اینڈ احمد اسکرول, جسٹ فار یہ میرا یوزر نیم ہے. جو میرا اگر گوگل پہ بھی لکھیں تو آل آف دس سب کچھ میرے پلیٹ فارمس وہاں پہ شو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. بہرحال ہماری سفارش یہ ہوگی کہ بچے جو نئے آئے ان کو کوئی $8-10 لے دینے آپ. جی بالکل, پرومس ہو گیا. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے جوائن کیا اس کے لیے بہت شکریہ. جی سر, آئندہ بھی انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی. مختلف سوال چھوٹے چھوٹے ہم جو ہے پوڈ کاسٹ کرتے رہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اور ویورز, آپ نے حسین احمد کی گفتگو سنی اور جس طرح انہوں نے بتایا, ان کی باتوں کو تھوڑا سا کوشش کیجیے پلے کے ساتھ باندھنے کی. گو کے ٹی شرٹس بنی ہوتی ہیں ہمارے ینگ چیپس نے, ان کا پلہ چونکہ ہوتا نہیں ہے, پلو بھی نہیں ہوتا, اس کے پلو سے باندھ نہیں سکتے. والٹ میں رکھیے گا باتوں کو, اور ہماری اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کیجیے گا, بہت سی محبت, آسانی اور خیر تقسیم کیجیے گا. نعمان سعدی کو اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ.